بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ میں ذکر کردہ اہم ترین واقعات اور قصوں کے ضمن میں ماہ رمضان اور فہم قرآن کی نسبت سے قصص القرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں گزشتہ نشستوں میں ذکر کی گئیں۔ جادو، سحر، یہ وہ چیز ہے جو زمانہ ماضی سے لے کر زمانہ حال تک لوگوں کے لیے ایک کشش کا، معمے کا، پہیلی کا، چیستان کا سبب رہا۔ بہت سے لوگوں نے اس کام میں لگ کر اپنے ایمان کو برباد کیا۔ بہت سے لوگوں نے کسی کی رہتی بستی زندگی کے اندر نقصان پہنچانے کے لیے بہت ساری کوششیں اور کاوشیں کی۔ سلیمان علیہ السلام جن کی حکومت انسانوں پر، پرندوں پر، حیوانات کے ساتھ ساتھ جنات پر بھی تھی، اور یقینی بات ہے کہ جنات و شیاطین یہ ایک نسل سے، ایک قوم سے، ان کی پرورش آگ سے، پیدائش ان کی آگ سے ہوئی۔ ان کے زمانے میں جادوگری کا بہت عروج تھا، اور لوگوں کو مصیبت یہ تھی کہ ہر شخص اپنی جادوگری کو، کالے جادو کو، اس کے اندر کے کفریہ عبارتوں کو، کفریہ الفاظ کو منسوب کرتے تھے جناب سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور یہ کہا جاتا تھا کہ ہم نے جناب سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی سے ان باتوں کو سیکھا ہے۔ حالانکہ نبی تو بڑی دور کی بات، نبی کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے والا بھی کفر سے، شرک سے، بدعات سے دور ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنی تمام ترین چیزوں کو، کفریہ شرکیہ باتوں کو منسوب کرنا شروع کر دیا سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے پروردگار عالم نے دو فرشتوں کو شہر بابل میں، جو عراق کے قریب ایک شہر تھا، اس میں اتارا۔ ایک کا نام ہاروت اور ایک کا نام ماروت تھا، اور یہ دونوں فرشتے جب آئے تو لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے جادو سیکھنے کے لیے، اور انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو ہم کچھ بھی نہیں سکھاتے، کوئی چیز نہیں ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اللہ کی سبب سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے جو چیز ہم کو بتائی وہ یہ کہ ان کے پاس جو اکثر لوگ جادو منتر سیکھنے آتے تھے، اکثر لوگ جو اپنی توانائیاں صرف کر دیا کرتے تھے، اپنے وقت کو بیکار کر کے آیا کرتے تھے کہ بس بھئی یہ ہم نے سیکھنا ہے، کس لیے آتے تھے؟ کہ میاں بیوی کے مابین جدائی کیسے ہوگی، یہ پتہ چلے کہ میاں بیوی کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو گھر آباد ہے یہ برباد کیسے ہوگا، یہ پیار اور محبت کے، الفت کے ساتھ جو گھرستی چل رہی ہے یہ برباد کیسے ہوگی۔ اور جناب ہاروت و ماروت جو اللہ کے فرشتے تھے، یہ دونوں ان لوگوں کو بتلایا کرتے تھے کہ دیکھو نہ ان کاموں کی طرف آؤ، نہ ان چیزوں کی طرف آؤ، یہ کفریہ شرکیہ باتیں جن کو تم دین سمجھ کے بیٹھو، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی اللہ کے کسی نبی کی یہ تعلیم ہے کہ کوئی اللہ کا نبی ان باتوں کی تعلیم دینے کے لیے آتا ہے کہ کفر و شرک کی تعلیم دے، لہٰذا تم ان چیزوں سے بچو اور رک جاؤ۔ اللہ کریم تمہارے ساتھ اس کرم کا اور مہربانی کا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی ان بیکار باتوں میں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔